إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں احترام، قابل صدر احترام دوستوں بھائیوں، اللہ جل شانہ کی مقدس معظم پاکیزہ لائق کتاب میں سے قرآن پاک کے دو مقامات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی ان آیات کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیان کے بعد اللہ جل شانہ کی ذات عالی مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ بیانات بہت لمبے چوڑے ہم سنتے ہی ہیں، کرنے والا بیان کرتا ہی ہے، لیکن اصل بات عمل کی ہے۔ بات ایک وہ عمل میں آ جائے، ہماری عملی زندگی ٹھیک ہو جائے، وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالقدوس حجت صاحب آج تشریف نہیں لائے، حضرت کے چچا کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چچا جان کی کامل مفرت فرمائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میرے تو سادہ سی چند باتیں ہوں گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سال کا 20ویں سال جو ہے، اس کا آخری دن ہے، اور کل سے ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ حقیقت میں ہم مسلمانوں کا سال جو شروع ہوتا ہے وہ ہجری سال ہے، محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، اور ان دنوں سے بھی اس سال کے یہ جو جنوری فروری کے مہینے ہیں، اس کو بھی ہم شمار کرتے ہیں۔ ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ان مہینوں کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اچھے خاصے پڑھے لوگوں کو بھی عربی مہینوں کے نام نہیں آتے، عربی مہینوں کے نام کے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے مہینوں کے نام ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے کو چونکہ ہم مسلمان ہیں، جس طرح ہمیں انگریزی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں، اسی طرح عربی مہینوں کے بھی نام ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اس سال کے آخری دن ہے، اور کل ایک نیا سال ہماری زندگی میں شروع ہو جائے گا۔ اب ہمیں اس کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ جو سابقہ ہماری زندگی کے 9 سال دنوں منٹ سیکنڈ گزرے،
اور پھر نئے سال کے اندر ہم نے کیا عزم کرنا ہے، کیا ارادہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر بھیجنے کا کوئی مقصد ہے، اللہ نے ہمیں ایسے دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ جاؤ اور جیسے تمہارا جی چاہے اپنی زندگی کو بسر کرو، بلکہ ہماری زندگی، ہمارے دن و رات، شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی خوشی اللہ کے حکم میں جبری ہوئی ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جبری ہوئی ہے۔ ہماری اپنی مرضی کہیں بھی نہیں ہے۔ ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں یہ تھوڑی سی مہلت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی اختیار ہے تو بتائیں ہمیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارا کسی معاملے میں بھی ہمارا ایک ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں۔ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ اگر چاہتے ہیں تو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، اللہ اگر کسی حکم کو لے کر کے کہتے ہیں دیکھنے والا اچھا بڑا آدمی تھا، اس کی نظر بھی ختم ہو گئی۔ بھئی اللہ کے حکم، اللہ نے اپنا حکم کہتے ہیں، اس کی نظر چلی گئی۔ چنگا بھلا انسان ہوتا ہے، زبان موجود ہوتی ہے، سارا کچھ موجود ہے، بول نہیں سکتا، کہتے ہیں اچھا والا جی زبان بھی ہے، سب بول بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اللہ کا امر نہیں، میرے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، میں اپنی زندگی کو اپنے رب کے حکم کے مطابق کتنا بسر کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم جیسے اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھ سے اس زندگی کا حساب بھی لے رہا ہے۔ کیا میں بس اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں؟ کیا میرے شب و روز اللہ کے حکم کے مطابق ہیں؟ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق میری زندگی ہے؟ اگر نہیں ہے تو آئندہ جو سال شروع ہو رہا ہے، اس وقت جو ہے ہم نے یہ عزم و ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اے اللہ، جب سابقہ زندگی میں غلطیاں ہو چکی، خامیاں رہ گئی، کمیاں رہ گئی، آج سال کا آخری دن ممکن ہے کہ آپ کو اگلا سال کسی کو نصیب نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آج کے دن چلے جائیں گے، ان کو اگلا سال دیکھنے نصیب ہی نہیں ہوگا، اور جن کو دیکھنا نصیب ہو تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مزید مہلت عطا فرما دی، اللہ تو نے ہمیں مزید اعمال صالحہ کی مہلت عطا فرما دی۔ اور جب ممکن ہے آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، آخری لمحہ ہو، تو ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہوگی کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تھی، اللہ ہم زندگی کو تیری نافرمانی میں گزار بیٹھے، اس لیے کہ جب ساری زندگی سارا دن ایک مزدور کام کرتے رہے، اگر وہ کام میں کمزوری بھی کر لے، شام کو اگر اچھی طرح کام کر دے تو مالک خوش ہو جاتا ہے، اس کو مزدوری بھی کوئی کوئی عطا کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں مزید اس کو انعام سے بھی نوازتا ہے کہ میرے مزدور نے جو ہے مجھے خوش کر دیا کہ سارا دن تو چلو اتنا کام نہیں کیا، لیکن آخری وقت میں آ کے اتنا زیادہ کام کر دیا کہ سارے دن کی کسر ہی نکال دی، بلکہ ایک دن سے بھی زیادہ کام کر دیا۔ مالک آخر دن کے آخر میں اس کو خوش ہو کے انعام مزدوری تو دیتا ہی دیتا ہے، انعام سے بھی نوازتا ہے۔ ممکن ہے ہماری زندگی کا آخری دن ہو، جیسے سال کا آخری دن ہے، ممکن ہے یہ سال یہ دن ہماری زندگی کا بھی آخری دن ہو، اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ بندہ اپنی زندگی کے بارے میں اللہ کے سامنے ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس وقت تک بندے کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ سے
دن آیا، اپنے باپ اس کے باپ نے اللہ والے نے اپنے بیٹے سے حساب و کتاب لیا، بیٹے نے بڑی خوشی سے حساب و کتاب دے دیا۔ دوسرے دن تیسرے دن کچھ دن گزرے، بیٹا تنگ آ گیا کہ ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو میرے پر اعتماد نہیں، آپ کو میرے پر یقین نہیں، کیا آپ روزانہ مجھ سے حساب و کتاب لیتے ہیں؟ یہ لے چابیاں اور یہ لے کھاتے، میں آپ کو روزانہ حساب و کتاب نہیں دے سکتا، میں روزانہ آپ کو حساب و کتاب نہیں دے سکتا۔ اللہ والے نے فرمایا بیٹا تجھ سے کام کرانا مقصود نہیں تھا، تجھ سے دھندا کرانا مقصود نہیں تھا، بیٹا تجھے روزانہ سمجھانا تھا کہ اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، دن و رات کا حساب و کتاب دینا ہے، اپنے کیا کا حساب و کتاب اپنے رب کو دینا ہے۔ بیٹا تجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بس مجھے یہ معاملہ یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ بیٹے تجھے حساب و کتاب دینا آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں بیٹے تجھے یہی بات سمجھانی تھی کہ تم مجھے روزانہ کے ایک دن کا حساب کاروبار کا نہیں دے سکتا، بیٹے اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب اپنے رب کو کیسے دے گا؟ یہی معاملہ مجھے سمجھانا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اپنی زندگی کا حساب کیسے دینا ہے، جبکہ اس وقت تک کرم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں۔ فرمایا جب تک کہ بندہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا پہلا سوال یہ ہوگا کہ میرے بندے بتا اپنی زندگی کو کہاں بسر کر کے آیا، اپنی زندگی کیسے گزار دی؟ میرے بندہ ذرا بتا تو صحیح، تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، کیسے اپنی زندگی کو گزارا؟ کیا میری اطاعت و فرمانبرداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا، کیا میری نافرمانی کے اندر رہا؟ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہم اپنے کردار میں جا کے ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا ہم اپنے رب کو اپنی زندگی کا حساب دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ میں نے عرض کیا ایک دن کا حساب دینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تو اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو پاؤں توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم تو ایک دن کا بھی اللہ کو حساب نہیں دے سکتے۔ چاہے کہ ہمیں 30 سال کا، 40 سال کا، 50 اور 100 سال کا اپنے رب کو حساب دینا پڑے، اللہ ہم سے پوچھے میرے بندے بتا زندگی کہاں بسر کی؟ اگر ہم نے زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کیا ہوگا، اللہ کی چاہت کے مطابق گزارا ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی گزاری ہوگی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، تو یہ جواب دینا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ اللہ تیری چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ اس وقت جواب دے سکیں گے جب ایسا کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہوگا تو اللہ غصے ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، اس وقت تو ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ نفسی 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 کر رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی بڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا، وہ اتنا مشکل دنیا آخرت کا کہ ہم اللہ کو حساب کیسے دیں گے، اپنی زندگی کے بارے میں کیسے بتائیں گے کہ اللہ زندگی کیسے بسر کی، کتنی شرمندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہم اپنے باپ کو ایک رات کا حساب نہیں دے سکتے کہ رات کہاں گزار کے صبح ہمارا باپ پوچھتا ہے رات کہاں گزاری، اور ہماری کتنی راتیں اور کتنے دن اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور پھر ساری جمع ہوگی، سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے خاندان والے جمع ہوں گے، اولاد جمع ہوگی، سارے پیغمبر جمع ہوں گے، اولیاء جمع ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، سارے نبی اور سارے پیغمبر جمع ہوں گے، ان کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ اس وقت سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا زندگی کیسے بسر کی، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، کیسے گزارا، اس وقت کیسے حساب دیں گے؟ بڑا شرمندگی کا مقام۔ یہاں ہم دنیا کے اندر ہمارا کوئی حساب لینے پہ آ جائے، ہماری غلطی کا کسی کو پتہ چل جائے، وہ ہمیں جب میں کھڑے ہو ہم سے پوچھ لے تو ہم پانی ہو جائے، ہمارے جو ہے اللہ نے جو ہے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ ان پردوں کو اٹھا دے تو ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل رہیں اور اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی
سامنے کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دے دوں کہ زندگی کو کہاں گزارا؟ اللہ ہم لوگ جواب کیسے دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے اور بڑی فکر کی بات ہے. اسی ایک سوال کو لے کے ہم بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کر دیں. پچھلی سال کا زندگی پر نظر کرنا شروع کر دیں کہ میں جب سے بالغ ہوا میں نے کون سے جرم میرے کتنے ہیں، اور انسان ان کو دیکھے اور اپنی زندگی کا ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے اندر کیا کیا ہوا ہے، کتنا اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے اور کتنا میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. ہر انسان کو پتہ ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. آج حالت یہ ہے ہم دوسرے کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی اوپر نظر ہوتی ہے، اپنے عیوب پر نظر ہی نہیں جاتی ہے، اپنی زندگی کو دیکھتے ہی نہیں. دوسروں کی فکر ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے. کیا ہم نے اپنی بھی فکر کی کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، میری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے، میری زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، میرے دل و رات بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، میری زندگی بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہو جائے؟ کیا ہم نے کبھی اس کا غور کیا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں، تو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا کہ زندگی کہاں بسر کی. دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ مشکل، جس کو آج ہم خواب غفلت میں گزار دیتے ہیں، جس جوانی کو کہتے جوانی تو مستانی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. در جوانی عبادت کردم شیوے پیغمبری. فرمایا جو جوانی کے اندر عبادت کرے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے، جبکہ ساری قوت ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، کر بھی سکتا ہے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرتا، اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جوانی، اللہ جوانی کا الگ سے سوال کریں گے کہ بتا میرے بچے جوانی کہاں گزر کی، جوانی کو کیسے گزارا، جبکہ میں بڑی جوان تھا، میرے ہر عمل کو تو کر سکتا تھا. نمازوں کے اندر خشوع و خضوع سے نماز کو پڑھ سکتا تھا. تجھے میں نے صحت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، طاقت اور ہمت دی تھی. اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے. اپنے رب کو ہم اس سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ ہم اپنی جوانی میں غور کریں، ہم اپنی جوانی کو دیکھیں، ہماری جوانیاں کہاں بسر ہو رہی ہے، ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہے. لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے. ہر بندہ اس بات پر غور کرے، میری جوانی کہاں بسر ہو رہی ہے، میری جوانی کہاں گزرتی ہے، میری جوانی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے؟ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق میری جوانی گزرتی ہے کہ نہیں؟ آیا میں ابھی تمہیں جوان ہوں، ابھی عمر ہی کیا ہے، ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے. خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی کہہ رہے ہوتے ابھی تمہیں جوان ہوں، ابھی عمر ہی کیا ہے، بات بھی کر لوں گا. اے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، کیا ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں؟ کتنے سارے ہمارے ساتھ کے نوجوان، ہمارے ساتھ کھیلنے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے، ہمارے ساتھ بڑے ہونے والے، خوش گپیاں کرنے والے کتنے نوجوان آج گھروں میں سو رہے ہیں، جن کو ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ رہے. کیا پتا اللہ نے
کس کو پتہ نہیں ہے جس سے بات کرو، وہ کہتے مجھے پتہ ہے کہاں سے بات بتانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس بہت نالج ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نالج کافی نہیں، عملی زندگی ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ اللہ کو عمل چاہیے، نالج کیا کریں گے؟ شیطان کے پاس تھوڑا نالج ہے، اللہ کی نافرمانی کی نادر درگاہ ہو گیا، کہاں جنت میں رہتا تھا، کہاں جنت میں رہتا تھا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، تو اس لیے اللہ پوچھیں گے، ہر بندے کو پتہ ہے یہ بات، یہ عمل جو ہے یہ گناہ ہے اور یہ نیکی کا عمل ہے۔ کس بندے کو پتہ نہیں نماز فرض ہے؟ کس نوجوان کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے؟ سب کو پتہ ہے، نماز چھوڑی کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے ایمان کے بعد سب سے پہلے طریقہ ہی نماز ہے، اس کے بعد میں پوچھے گئے ہم سے، ہمارے پاس تو جواب ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پوچھیں گے کہ تجھے جو علم دیا تھا، جتنا کسی بندے کے پاس علم ہے اس پر اتنا علم کے مطابق عمل کرنا بھی واجب ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قرآن کی کوئی سورت سیکھتے، کوئی آیات، کوئی سورت قرآن پاک کی ہم سیکھتے تھے، اس وقت تک اگلا حصہ نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلے حصے پر عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس علم بہت ہے، ہم قرآن سنت کو جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس علم بہت ہے، علم کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی پر فرمایا تم قرآن کو پڑھتے جاؤ اور پھر میری زندگی میں غور کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم کسی کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے ادھر قرآن پڑھو، ادھر میری زندگی میں غور کرو، میری زندگی اور قرآن موافق ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے تھے کتنا بڑی بات، کتنے ایسے بنے اللہ کی طرف سے سلام آئے، جاؤ میرے ابو بکر کو، جبریل جی رب جلیل جاؤ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ابو بکر کے سلام پیش کر کے آؤ۔ ایسے تو ہی سلام آئے۔ فرماتے ادھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دو الحمد سے، اور ادھر میری زندگی پر غور کرنا شروع کر دو، ادھر الناس ہوگی، ادھر میری زندگی کی تکمیل ہوگی۔ آج ہم مسلمان ہیں، نام ہمارا مسلمانوں والے، کام ہم میں دیکھ لیں، ہم اپنے عمل کو دیکھ لیں اور اپنی عملی زندگی کو دیکھ لیں، کس نہج میں کھڑے ہیں، کہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ہم تو آخری کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ پوچھے کہ بتا علم دیا تھا، عمل کتنا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پوچھے کہ مال دیا تھا، کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ ہائے، بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، بہت مشکل سوال ہے کہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کہاں سے کمایا؟ رشوت سے، چوری سے، ملاوٹ سے، سود سے، حرام خوری سے، لوگوں کو دھوکہ دے کے؟ آج جو بازار کا بازار گرم ہے، رشوت خوری کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، سود پر بات کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، سود کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ سارے نظام ہی سود پر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے سارا نظام ہی، ہم نظام کے پابند نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں، ہم نظام کے پابند نہیں ہیں، دنیا والوں کے پابند نہیں ہیں۔ کلمہ اللہ کا پڑھا، کلمہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پڑھا، اقرار ہم نے لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور زندگی دوسروں ہی پیش کرتے ہیں۔ زندگی وہ پیش کرو جس کا حکم اللہ نے دیا، زندگی وہ پیش کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ لوگوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اس کو اپنانے کا ہمیں غیروں کے پیچھے چلنا۔ میرے محترم بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سال کا آخری دن ہے، ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اپنی زندگی کے اعمال کو جانچنا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ جگہ جگہ قرآن میں ہمیں یہ فرمانے کہ میرے بندے نیک تقویٰ اختیار کر، مجھ سے ڈر،
کی وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا اعمال کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. مجرمین اپنی کتاب کو دیکھیں گے. وَيَقُولُونَ يَا مفہوم از کر رہا ہوں. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مجرم جب اپنی کتاب کو دیکھے گا ویڈیو چل جائے گی فلم ہماری زندگی کی بن رہی ہے. دیکھیں آپ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. زندگی کی ایک حرکت آنکھ کا جھپکنا زبان کا بولنا اللہ اکبر کبیرہ ہاتھوں کا حرکت کرنا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا ہر ایک چیز ہماری ریکارڈ ہو جاتی ہے. آج تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. ویڈیو چلا دی جائے گی اسکرین پہ ہماری زندگی کا سارا کچھ جو ہم کرتے ہیں وہ کھل جائے گا. انسان اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے گا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا اس وقت انسان کہے گا ہائے افسوس ہائے ہلاکت ہائے بربادی. کاش کہ میرے اعمال میرے سامنے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذِهِ الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً نہ تو اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا سب کو جمع کر کے رکھ دیا. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا سب کچھ اس نے جمع کر کے رکھ دیا ہے سب کچھ شمار کر کے رکھ دیا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں سال کا آخری دن ہے. توبہ کے ذریعے سے اپنے رب کو منا لیں اور آئندہ کے لیے یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ سابقہ زندگی پر توبہ کرتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں بڑے ہی محبوب ہیں. اللہ کو بڑا پیار ہے. اللہ کو بار بار فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ آ جا میرے سامنے ذرا رو تو صحیح ذرا گڑ گڑا تو صحیح. پھر دیکھ میری رحمت کیسے برستی ہے تیرے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے اللہ کی رحمت. فرمایا جو بندہ اپنے رب کے سامنے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس کا ٹھکانہ فرمایا جنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج اسی بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. تو سال کا آخری دن ہے. آج ہم فکر کر لیں اس بات کی سابقہ زندگی پر غور کریں. آخری بات عرض کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے اور غور کریں بات کہ ہم اپنی زندگی کا بیٹھ کے اگر آج شام کو محاسبہ کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھ کے اپنی زندگی کو سوچنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال 50 اور 70 اور 80 اور 90 سال کیسے بسر کیے. ہم اپنی زندگی کے اندر غور کر کے اس کے بعد اپنے رب ہمیں جب ہم غور کریں گے ہمارا ضمیر ہمیں یہ ملامت کرے گا ہمارا ضمیر ہمیں یہ کہے گا کہ تیری زندگی تو اللہ کے حکم کے خلاف گزری تیری زندگی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزری. آج گر جا اپنے رب کے سامنے. آج منا ہے اپنے رب کو. ممکن ہے کہ کل سال کا پہلا دن تجھے نصیب ہوگا. جی ہاں اس لیے آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ رات کو خرافات اور کہتے ہیں جناب یہ عجیب نہیں
دوستو سارے اس بات کا انشاءاللہ یاد کرتے ہیں کہ آج کے دن تک جو زندگی بسر ہو چکی اس پر توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ کو اس سے رات کو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ تو معاف کر دے صاحب زندگی کو، اور آئندہ کے لیے ارادہ کریں گے اور اللہ سے خیر مانگیں گے جی، اللہ سے خیر مانگیں گے، رزق حلال مانگیں گے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرا بزرگ بھائی دوستو لمحہ فکریہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دل و رات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ